الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام. یوں تو آپ حضرات اللہ کے شکر سے ایک بات کہ انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ نے پچھلے کئی سالوں سے تا راتوں میں شب بیداری کے لیے مختلف عنوانات سے مختلف موضوعات پر علماء کو مدعو کر رہے ہیں. الحمدللہ جتنا آپ سنے ہیں شاید اتنی وسعت والا علم اس طالب علم کے پاس بھی محفوظ ہے نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتا. چونکہ آپ حضرات زمانے بھر سے جس کی جتنی عمر ہے وہ اپنی عمر کے اعتبار سے علماء دین متین، علماء حقانیین کو سنتے آ رہے ہیں. تو سماعت علم کا معاملہ آج نیا نہیں ہے، اور جس کی جتنی عمر ہے وہ اپنی عمر کے اعتبار سے اللہ کی ذات سے آس لگائے ہوئے، امید لگائے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا طالب بن کر اپنے گزرے ہوئے زندگیوں کی معافی کا طلبگار بن کر اللہ کی بارگاہ میں تائب و نادم ہو کر رجوع ہوتے آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو یہ رات 27ویں شب جمہور نے کہا کہ یہ رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، کیونکہ کثرت سے انہوں نے اپنی زندگیوں میں آثار قدر جو ہمارے آقا قاسم کوثر سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آثار، وہ اثرات، وہ علامتیں 27 کو اکثر
صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے پایا، اسی لیے پوری دنیا میں 27 کے دن خصوصیت سے شب قدر کی قدردانی کرنے کے لیے امت مسلمہ جمع ہوتی ہے۔ اب میرا یہ موضوع تو آج کا نہیں ہے، چونکہ 25 کی شب میں نے رمضان کی استقبال سے لے کر ادخلوا من النار، جہنم کی آزادی تک، لیلۃ الجائزہ تک میں عرض کر چکا ہوں۔ تو آج کرنا کیا ہے، یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ یہ جو اجتماع رکھا جاتا ہے، یہ جو نورانی محفل رکھی جاتی ہے، علماء اکرام کو بلایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ تجدید ہو جائے، مقصد کی تجدید ہو جائے۔ مقصد کیا؟ مقصد کیا؟ کس مقصد کے تحت ہم جمع ہوئے؟ سوال، آنسر ہر ایک کے پاس ہے اور ہونا چاہیے، نہیں ہے تو یہاں بیٹھنا ہمارا کوئی مقصد سے خالی ہے، مقصد سے خالی ہے۔ کیا مقصد ہے اگر پوچھا جائے تو ایک جٹ سے بولیں گے کہ بھائی خضر والے نبی کی امت میں خضر والے امتی بننے کے لیے خالق کی نظر میں ہم جمع ہیں۔ ایک وسیع جواب ہو سکتا ہے اس کا، یا یہ ادنا جواب بھی ہو سکتا کہ رب کو راضی کر لینے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی گزری ہوئی غفلت کی زندگی کی تلافی رب کی بارگاہ سے حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے مقبولین بندوں میں شامل ہونے کے لیے، رمضان کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے جو نعمت صحابہ نے اللہ کے رسول کی وساست سے رب سے پائی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہم اگر نصیب ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب ہمیں نصیب ہو جائے۔ مفہوم زندگانی اتنی، کہانی بھی اتنی، لمبا فلسفہ تو کچھ نہیں۔ الحمدللہ آدھے گھنٹہ آپ میرے سے پیش رو، عالم جلیل عصر حاضر جو لوگوں کو تلذذ دیتی ہے، لینگویج میں بہترین پیسیجز کو کھول کھول کے انہوں نے بیان کیا، تو ہر فکر کا مزاج رکھنے والے لوگ محظوظ ہوئے۔ اللہ اس جو کسب کے ذریعے، جو محنت کے ذریعے اس عالم جلیل نے آپ کے سپرد علم کیا ہے، اس کو محفوظ کرنے کی اللہ توفیق دے۔ حقوق العباد کے بغیر زندگی بولیے کامل ہی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی حکایت، اب تو ضرورت تو نہیں ہے اس موضوع کو چھیڑا جائے، مگر ایک تجدید ہو جائے، ذہن تھوڑا کھل جائے، کیونکہ یہاں ہر فرد اس زبان کو شاید نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھنے والوں کی اکثریت ہے، مگر چند گوشے سے لوگ اس کو فہم و فکر میں سمیٹ نہیں سکے۔ تو ایک حکایت، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں 2 عورتوں کا تذکرہ آیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے، ایک بولیے خاتون ہے جو صوم و صلات کی پابند ہے، صدقات و زکوٰۃ پابندی سے نکالتی ہے، تہجد گزار ہے، اشراق کو چاش پڑتی ہے، مگر پڑوسیوں سے زبان کا اچھا استعمال نہیں کرتی۔ کیا بولے؟ صوم و صلات کی پابند ہے، اشراق چاک اوابین پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتی ہے، مگر پڑوسیوں سے اس کا معاملہ گفتار کا صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ کیا بولے؟ وہ بولیے، سمجھ میں آ گیا؟ وجاہت دیکھیے، داڑھی والا، جبے والا، بہترین مولانا ٹائپ کا انسان ہے، 5 وقت نماز کا پابند ہے، تہجد گزارے، بہترین قاری ہے،
2 سوروں میں آدھا گھنٹہ ہم سنیں، ماشاءاللہ اللہ ہر اولاد ہر نسل کو ایسا قاری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسا قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، علم والا بھی ہے، مگر گفتار صحیح کرنے والا نہیں ہے، لوگوں کا احترام رکھنے والا نہیں ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ یہ پھر ایک تذکرہ آیا، ایک عورت ہے جو نماز نہیں پڑھتی اور دوسرے عبادات میں بھی کمزور ہے، مگر لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آتی ہے اور پڑوسی اس سے خوش ہے، پڑوسی اس سے خوش ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو حقوق العباد کا معیار سمجھ میں شاید آ گیا کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مخلوق کو راضی کرنا ہے۔ جو مخلوق کو راضی کرنے کی جد و جہد کر لیتا ہے، جس سے مخلوق محظوظ ہوتی ہے، مسرور ہوتی ہے، مائل ہوتی ہے، اس کے حسن اخلاق سے متاثر ہوتی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو بڑے بزرگوں نے 2 لفظ میں سمجھا دیا، زبان خلق کو نقار خدا جانا، زبان قلب کو نقار خدا جانا۔ اگر مخلوق بول رہی کہ یہ ایمان والا ہے، مخلوق بول رہی کہ رسول کا وفادار ہے، مخلوق بول رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، مخلوق بول رہی کہ یہ صحابہ کی سیرتوں کے ساتھ چلنے والا ہے، ان کی سیرتوں کو اپنانے والا ہے، تو وہ خدا کی نظر میں مقبول ہے، وہ خدا کی نظر میں مقبول ہے۔ آج سب سے بڑا امتحان اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اگر ہمارا ہے تو کیا ہے؟ بولیے، چھوٹا سا امتحان۔ اس چھوٹی سی بات کو سمجھ گئے، بڑے بڑے کام انجام دینا مشکل نہیں ہے، بڑے بڑے کام دینا مشکل ہرگز نہیں ہے۔ کام صرف عمل چھوٹا سا عمل ہے۔ کیا ہے چھوٹا سا عمل؟ اللہ فرما رہا سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا ڈر ہے ہمارے اندر۔ دعوے سب کرتے ہیں، کون بول سکتا ہے؟ ہمیں بولیے میرے کو اللہ کا ڈر نہیں ہے بول کے؟ بول تو کوئی نہیں سکتا، مانتے کتنے؟ اللہ کے ڈر کو سمجھے کتنے ہیں؟ اللہ کا ڈر سب سے پہلے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خالص ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہو رہا ہے، مخلص ایک مخصوص طبقے سے جو توحید کا علمبردار ہے، رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، اس سے اللہ کا خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ کا ڈر رہا تو جو اصول و ضوابط کلام اللہ، قرآن، اب قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہے، بولیے قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ اب موٹی موٹی زبان میں ہمارے درمیان میں لوگ بولتے آ رہے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، اور بھائی دین کی بات مت کو کرو۔ یہ سنے کہ نہیں سنے کہ آپ لوگ؟ میں تو بہت سنا، جب بھی کوئی موقع آیا تو میں تو سنتے رہتا ہوں، آپ سنتے سنتے نہیں معلوم، ارے بھائی دین کی بات مت کو کرو، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بس 2 جملوں میں سامنے ناصح کو ہلاک کر دیتے ہیں، 2 جملوں میں۔ یہ آسان کنجی ہے کیا؟ اور وہی دین کی بات مت کو کرو، مسجد میں بیٹھے دین کی بات نہیں ہوگی۔ اب جو مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی بات کرا، اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے جی؟ مسجد میں آ گیا، کلام چل رہا رب کریم کا، رحمانی کلام ہو رہا ہے، رحمانی کلام کی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کی کرنیں حاصل کرنے والے راہوں کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے، اس راہ کا منتظر بھی نہیں، مائل بھی نہیں، اس طرف جانا چاہتا بھی نہیں۔ تو بتائیے اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا؟
بیٹھ کے غفلت کرے، بیٹھ کے غفلت کرے، کہیں ایسی غفلت تو نہیں ہو رہی ہماری؟ اللہ کا ڈر کیسا ہوگا؟ کوئی بھی کام کرنا ہے تو کرنے سے پہلے، اس کام کے انجام دینے سے پہلے، اس کام کی ابتدا سے پہلے یہ خیال ہونا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ ہے خوف، ہے نا؟ ہی کر کے ہنسنے سے پہلے خیال آ جانا فوری، مسکرانا سنت رب کی رضا، اور کھلکھلا کے ہنسنا دل کو مردہ کرتا۔ کون بولے؟ اللہ کے ایک ہونے کی فکر دینے والے، اللہ کی معرفت دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصل کروانے والے پیغمبر رسول اللہ نے فرما دیا کثرت سے ہنسنا کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی۔ اور رسول کی عادت کریمہ یہ رہی، تا حیات کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کے تولد ہونے سے ظاہری زندگی پردہ کرنے تک کسی صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کھلا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آتا۔ ایک سنت کدھر لے جا رہی ہے آپ کو؟ اللہ کی خشیت میں رکھ رہی، اللہ کے ڈر میں رکھ رہی، اور اللہ سے ڈرنے والا ہی ایسا عمل کر سکتا۔ تو سب سے پہلا کام اللہ سے ڈرنا۔ اس کے بعد بولے قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بات بولنا۔ اور کھری بولنے والے تنہا ہو جاتے، عام جملے میں، موٹے جملے میں تنہا بولنے والے کو پسند کوئی بھی نہیں کرتے۔ پوری عمر لگا دو آپ، جا کے اگر آپ بات کریں گے اس کے لیے کوئی بھی تمہید کے کلمات نہیں بولے گا، اس کی سراہنا کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ مگر میرے آقا کی سیرت دیکھو نا، آقا سے کھڑا کوئی دنیا میں آیا ہے؟ آقا علیہ السلام سے صاف صاف بات کرنے والا کوئی مل سکتا ہے؟ میرے آقا کھری بات کرنے والے، اور اپنی کھری بات کس نہج سے کرنا، آقا نے کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، گفتار کے ذریعے پیغام دے دیا کہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اعمال کی اصلاح کے ساتھ جب آپ کھری کھری بات کریں گے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے ساتھ جب آپ کھری بات کریں گے تو آپ کی بات مانی جائے گی، آپ کی بات قبول کی جائے گی، آپ کی گفتگو سنی جائے گی۔ آج دیکھنے میں آتا بات ہماری مانی نہیں جاتی، آج دنیا سننے تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ سنیں، سارا جغرافیہ حضرت بیان کرتی ہے کہ اسلام پھیل گیا، اس کا انکار کوئی کر سکتا؟ کوئی منکر ہے کیا یہاں پہ؟ اگر کوئی منکر ہے تو وہ سماعت کا بھی اندھا ہے، فکر و فہم کا بھی اندھا ہے، آنکھ کا بھی اندھا ہے۔ کیونکہ اسلام دنیا کے کوئی کونے میں نہیں پہنچا، ایسا کوئی خطہ باقی نہیں ہے۔ تو کیسے پہنچا اسلام، کیسے پہنچا؟ اور آج سب سے بڑی ابتری پورے ادیان نے مل کر جو الزام دیا ہے، کس پہ دیا ہے؟ اسلام پہ، اسلام کے ماننے والوں پہ دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ کیا آپ سمجھنا چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ بولیے، سمجھنا چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ تو سب سے پہلی بات، ہم نے اپنے زندگی کے کردار کو بدل دیا، اپنی زندگی کے کردار کو اکثر بدل دیا۔ بتائیے کہاں سے ہم دین کے پابند ہیں؟ بتائیے، صبح ہماری گھر میں ہو رہی ہے اہل و عیال کے ساتھ، کیسے ہو رہی ہے؟ دین کی پابندی میں ہے؟ دین کے موافق ہو رہی ہے کیا؟ کوئی گھر میں
اکثریت کا معاملہ دیکھیں گے تو کوئی گھر میں دروازہ اس لیے نہیں کھلتا کہ سارے گھر کے بچے، بالغ بچے، شعور والے بچے 10 سال کی عمر سے لے کر بڑی عمر کے سارے مسجد جائیں۔ کھلتا کس لیے؟ دودھ والا آ رہا، اسکول جانا ہے بچوں کو، جاب کو جانا ہے، مسجد کے لیے کسی کا دروازہ دیکھیے کھل رہا کیا بولیے۔ جیسا ابھی مولانا بتائے میرے سے پیش رہا، ان کی بات بڑی پیاری تھی، سمجھے نہیں مولانا، میں دیکھ رہا تھا سب کے چہروں کو، سن رہے تھے بڑی جستجو سے مگر سمجھ رہے تھے لٹل تھوڑا۔ جیسا آپ بتائے ایک خاکہ کھینچے حضرت بیٹھے پیارا خاکہ تھا وہ، بہرلوم کی درگاہ تصور میں لے لیے، وہاں سے لے کے یوسف ہے بیچ کا خطہ، مطلب کاروان کو بیچ میں پورا لے لیے، وادی بنا ڈالی، یہ 2 پہاڑا ہیں کونے پورے، بیچ میں وادی، اس وادی کے اندر دین آ گیا۔ دین کیسا آتا؟ تصور دیے نا بھائی، تصور۔ میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، میرا موضوع توبہ ہے، میں ادھر ہی لانا چاہ رہا ہوں، مگر یہ جو کھولے ہیں حضرت اس کو سیمنٹنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فکر و فہم میں آ جائے، فکر میں آ جائے، فہم میں آ جائے۔ مقصد یہ رات کی جو ہے یہ برات بن کے ہماری زندگی میں چھا جائے، مقصد ہے نا، بے مقصد تو زندگی نہیں چلتی۔ تو یہ جو ایک وادی بنائے اطراف کی، کہ بیچ میں دین آ گیا، حضرت بول دیا شراب کی دکانیں بنوایا۔ کیسا ہوتے ہیں دین آتا؟ تو دین تو ہے چیز نہیں ہے، دین تم دیندار نہیں ہے، یہاں بیٹھے سوال ہے۔ کتنے مسجد ہیں؟ سب سے زیادہ مساجد کاروان کے خطے میں ہیں۔ حیدرآباد شہر میں اگر آپ نکلیں گے، خانقاہیں اور مساجد کی کثرت یہ اتنے حصے میں سے زیادہ ہے۔ غلط بول رہا ہوں؟ نکل کے دیکھیے آپ، روڈ وائنڈنگ کا کامش نہیں ہو سک رہا، کہیں کو مسجدیں بیچ میں آ رہی، قبرستان بیچ میں آ رہا ہے نا۔ سب سے زیادہ مسجدیں کثرت سے اگر ہے تو اس حصے میں اتنا دین رہے بعد میں، پھر دینداری کہاں ہے؟ تو گویا دین الگ دکھ رہا، دینداری بولیے، دین الگ دکھ رہا، دینداری۔ تو یہ دین کیا ہے، دینداری کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت دے رہے ہیں۔ ایک موقع آیا، ایک موقع پہ اللہ کے رسول پانی میں پیر ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ سب کو کہہ دو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کیا بولے آقا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ضمانت دے دی اللہ کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ میں جا کے کیسے تصدیق کیسے تو کروں؟ کوئی پوچھے گا تم صحیح بول رہے ہیں کیا؟ میں صحیح بول رہا ہوں، معلوم کیسا ہونا؟ تو اللہ کے رسول اپنی جو ہے نا شال مبارک، اپنا جو کمل مبارک تھی ان کو دے دیے، بولے اس کو دکھا کے کہنا کہ میں کہا رسول اللہ میں منادی کر دوں؟ بولے ہاں منادی کر دو۔ وہ نکل کے باغ میں تھے، اللہ کے اس بیٹھے ہوئے باغ میں، ایک نہر میں پانی میں پیر ڈوائے ہوئے تھے، کیسے میں تھی میرے آقا؟ فرما دیے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آسان، جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ پیغام لے کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نکلے اور جو بھی ملتے گا سب بولتے گئے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لوگ مسرور ہوتے گئے، خوش ہوتے گئے، وہ پیغام سنتے گئے اور ان سے بولتے گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، صدائیں چل رہی ہے، صدائیں پورے مدینے میں جہاں جہاں مل کے ابو ہریرہ بولے سب لا الہ الا اللہ میں لگتی جا رہی، اور یہ پیغام آگے بڑھ رہا۔ راستے میں حضرت سیدنا عمر فاروق سے ملاقات ہو گئی، راستے میں بولیے حضرت سیدنا عمر فاروق سے ملاقات ہو گئی، ان کو بھی بولے تو بولے تم سچ بول رہے ہو، دیکھو رسول اللہ نے کمل بھی دیے بولنے کے واسطے، یہ پروف ہے اللہ کے رسول بولے۔ تو بولے ایسا نہیں، آگے مت بولو، پیغام کو روک، چلو اللہ کے رسول کا چلو، نہیں میں تو میرے کو تو حکم دے دیے، میں بولتے جاؤں گا۔ پلٹ کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دھکا دیے، انہوں نے نہیں سن رہے تو
آقا فرما دیے بات، اب وہ کیسے شہدائی کے صحابہ معلوم نہ، اور کوئی ابو ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی صحبت میں رہنے کے لیے، رسول اللہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے نہ شادی کیے، نہ نکاح کیے، نہ اپنے وطن گئے، جو آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہیں کے ہو کے رہ گئے، اور اپنے حافظے کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی آپ کے حافظے کے واسطے۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہے، اس لیے کثرت سے حدیث کس سے آتی؟ ابو ہریرہ سے آتی۔ یہ مقبول بارگاہ رحمت للعالمین ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ بولیے مقبول بارگاہ رسالت موصول، اور ان کی سب سے بڑی ان کی مجاہدانہ زندگی سمجھے کہ انہوں نے رسول اللہ کے قربت میں رہ کے رسول اللہ کے اسوے کو محفوظ کرنے کے جذبے سے انہوں وہاں سے ہٹے ہی نہیں، ہر وقت ہر گھڑی آقا کے دامن بھی رہتے تھے۔ اب ان کو دھکا دے دیا حضرت سیدنا عمر پاک، بولے تم کہاں جا رہے تم بولو سمجھ میں نہیں آتا، چلو رسول اللہ کے پاس بتاؤ، نہیں سن کے ضد کرے تو دھکا دیتے، ایسا گرے حدیث میں آتا ہے کہ سرین کے بل گر گئے، دبر کے بل گر گئے، ان کو دھچکا لگ گیا، اب ایک دم اٹھ کر ہناتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق سے پہلے دوڑتے ہوئے آئے۔ اب دیکھیں دروازے سے کہتے دیر ہوتی مجھے معلوم ہوا، محسوس ہوا تو ایک نالا تھا، وہ نالے میں سکڑ کے دبلے پتے تھے، نالے میں سکڑ کے اندر گھس کے ان سے پہلے کس سے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے آ کے روتے ہوئے بولے یا رسول اللہ میرے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روک دیے، میں بولا رسول اللہ کا پیغام ہے، پیغام دینے نکلا، وہ تو دھکا مارے، دیکھو مار پڑ گیا، گھوم کے روتے ہوئے بیان کر، اور یہ بیان کر ہی رہے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق پیچھے تشریف لائے، پیچھے تشریف لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بولے کیا اے عمر تم نے ایسا کیا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا، ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا۔ بولے کیوں؟ لیما تھا، کس لیے کیا ایسا؟ بولے یا رسول اللہ جب یہ پیغام پہنچے گا لوگ عمل سب چھوڑ دیں گے، سب عمل چھوڑ دیں گے، جو آپ قرآن مجید دستور زندگانی لائے ہیں یہ سب ترک کر دیں گے اور اس کو تکیہ بنا لیں گے۔ بس یہ خوف نے مجھے یہ عمل کرنے پہ مجبور کیا، اور یا رسول اللہ کچھ بات نہیں ہے، بس میں میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اسی فکر کے تحت ان کو لانا چاہتا تھا، یہ سیدھا آ لے رہے تھے تو میں نے ایسا کیا، دھکا دیا، بس یہ خود گر گئے، اور ہلکے پھلکے تھے ایک دم دبلے پتلے ہلکے پھلکے تھے، گر گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اتنا مسکرا دیے کہ دندان مبارک نظر آ رہے تھے۔ تو یہ پیغام کیوں روکا گیا؟ یہ پیغام روکا گیا، کیا منسوخ ہو گیا؟ کیا یہ منسوخ ہو گیا؟ منظور بارگاہ رسالت ہے، منسوخ تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر فکر دی گئی کہ صحابہ والا ایمان اگر ہو، صحابہ والا معرفت والا ایمان اگر ہو تو، اور اس کے بعد کلمے کا ورد ہو تو ضمانت ہے جنت کی، ضمانت ہے جنت کی۔ تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان سنیے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کو دیکھ دیکھ کر دین سیکھ رہے تھے، رسول اللہ کا کلام سن سن کر دین سیکھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول کے نینن مبارک سے جام پی پی کے توحید کے جام اپنے قلوب میں بھر رہے تھے، اور جب توحید رسالت سے مانوس ہوتے ہوئے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا سیکھے، نماز کی لذتیں حاصل کرنے لگے، نماز کے ذریعے معرفت ربانی ملنے لگی، مقام ایک ایسا آ گیا کہ جو اب تک کے نشے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، نشے کے معمور ہو کر ڈلتے ہوئے نماز پڑھی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا اللہ کا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ میری توحید کے جام آپ کے نینِ مبارک سے پی رہے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے نماز کا سرور حاصل کر رہے ہیں، آج سے ان کو کہہ دو کہ اب یہ نماز میں نہ آئے اگر شراب پی کے نشے میں۔ کیا وہ فرمائے؟ اگر شراب پی کر نشے میں ہو جائیں گے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم ہماری نماز مصلی کے قریب بھی نہیں آنا اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ جیسے ہی یہ پیغام آیا، اب یہاں غور کرنا ہے کیا تھا ان کا، یہ جو حکم آیا کب آیا؟
ایک وقت کے بعد کافی وقت گزرا، صحابہ نمازیں پڑھتے تھے کس کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ نمازوں کی لذت، چاشنی ہر صحابی کے دل میں جگا کر گئی، معرفت صلاۃ ان کے فکر و فہم و عقل میں ادراک کر گئی، یہ پیغام ان کو مل گیا اور اسے محسوس ہو گئے۔ لذتیں جب بڑھ گئی، توحید کی، وحدانیت کی، صلاۃ کے ذکر و اذکار کی لذت چاشنی ایک مقام پہ آ گئی تو حکم آیا اب تک پی کے میں بھی آتے تھے، اب نشے کی حالت میں نماز میں نہیں آنا۔ تو کیا اثر ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ تاریخ کے پنوں میں یہ بات واضح بیان ہوتی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہر بہنے لگی، گھروں میں شراب کے مرغوب تھے عرب، شراب بہت مرغوبیت والا مشرب تھا ان کا، شربت تھا۔ تو جب یہ حکم آیا تو سوچئے کہ ان لوگ کتنا چاہتے تھے شراب کو، شراب کے کتنے عادی تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا کہ گھر میں مٹکے پھوڑے گئے گھروں کے اندر تو پورے مدینے کے رستوں میں گلیوں میں ایک ندی کی طرح شراب بہنے لگی۔ تو کیوں راضی ہو گئے؟ کیوں بہا دیا ہے انہوں نے ایسا؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو سنوار رہے تھے، رسول اللہ کو دیکھ کر لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنا سیکھ رہے تھے۔ رمضان رسول اللہ کے ساتھ گزارے تو رمضان کے امور کیسے انجام دینا، کس طریقے سے صلہ رحمی کرنا، کس طریقے سے حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں قیام کے اندر لذت تلاوت قرآن سے محسوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا۔ اس لیے آقا نے ضمانت دی، جو کوئی ایمان و احتساب، ایمان احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے شب قدر میں، اللہ تعالیٰ قد غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ مقام کب آیا؟ یہ مقام کب آیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذریعے صحابہ نے اپنے کو سنوارنا شروع کیا۔ سنوارنے کا معاملہ یہ ہو گیا، اتنی انتہا پہ آ گیا اور ایسی کیفیتوں پہ آ گیا کہ ایک موقع پہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان گھر میں بچھا کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ بولیے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا نوش کر رہے ہیں۔ تو ان کے اہلیہ نے بچے کو پلیٹ میں، اس کی رکابی میں کدو کو ڈال دیا۔ تو بچے نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ کیا کہا بچے نے؟ مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ تو فوری صحابی نے تلوار کو بے نیام کر دیا، بولا میں تیری گردن مار دوں گا، بول پسند ہے، بول پسند ہے، تیری گردن مار دوں گا، کیونکہ میرے آقا کو کدو پسند ہے، آقا کی پسند کو پسند نہیں ہے بولے گا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ فوری جب وہ نادم ہو گیا آپ نے نیام میں تلوار کیا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جو بولتے نا امی فدا کا، ابی فدا کا، یہ بولنے سے نہیں آتا، یہ بولنے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ بولنے کا نام ایمان نہیں ہے، کردار میں کر کے دکھانے کا نام ایمان ہے، کردار میں کر کے دکھانے کا نام ایمان ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسوے میں یہ بات واضح آتی ہے کہ ان کے بیٹے نے جب ایمان لا لیا تو کہا بابا جان میں جب کفر کی حالت میں تھا کئی مرتبہ آپ کی گردن میرے تلوار کے زیر آئی تھی، میں نے آپ کا احترام کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربان جائیں، ہم قیامت تک آنے والی امتیوں کو جذبہ ایمان کی کیفیت کا عروج ظاہر کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ بیٹا وہ تو تھا کفر کی حالت میں ایسا کر دیا، جب میں ایمان کی حالت میں تھا تو ایک بار بھی میری تلوار کے زیر نہیں آیا، اگر آتا ہوتا تو میں تیرے گردن کو ختم کر دیتا، تیری گردن کو ختم کر دیتا۔ کیونکہ اولاد کی الفت، ماں باپ کی محبت یہ حائل نہیں ہو سکتی دین کے کردار کے لیے، یہ حائل نہیں ہو سکتی دینداری کے لیے، یہ حائل نہیں ہو سکتی دین سے زندگی گزارنے کے لیے۔
یہ सलीक़ा صحابہ نے अपने किरदार के ज़रिए दिखलाया, अपने उसवे के ज़रिए दिखलाया, अपने अखलाक के ज़रिए दिखलाया। अजीज़ों और बुज़ुर्गों, आज हम किधर जा रहे हैं? कहाँ है सहाबा वाली ज़िंदगी? हमारे घर में है, मामलादारी में है। अरे मस्जिद में भी वो कैफियत, वो नूरानियत के लिए दिल मचल रहे हैं, आंखें तरस रही है। मस्जिदें तो है, मस्जिदों में वो खुशू, वो खुशू, वो सुरूर, वो कैफियत, वो अमन व अमान कहाँ है बताइए? कभी मस्जिदों को खुफल नहीं पढ़ते थे, आज खुफल डालने की नौबत आ गई। वजह सबसे पहली बात, कीमती चीज़ों को रखा गया। इससे इबादत के लिए कोई फ़ायदा की चीज़ है क्या? यह हक़ानियत है। क़ुलू क़ौलन सदीदा, खरी बात हो रही है। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी के भी जो हालात बन गए हैं, बनाए गए हैं, ये इंसानों ने बाद में आने वाले अब लोगों ने बना दिया है। अब वहाँ पे आपको जाने के लिए, रियाज़ुल जन्ना में नमाज पढ़ने के लिए टोकन लेना पड़ा। ये किसकी साजिश? AI की बात चल रही थी ना, किसके हाथ में है? नमाजों के झगड़े, टाइमिंग के झगड़े हो रहे। अरे टाइम ऐसा वैसा, अरे देखो नेट पे टाइम देख के हम नमाज को रोज़ा कम कर रहे। किसके हाथ में इंटरनेट? कौन चला रहा है इंटरनेट? दीन के कई साइट यहूद और नसारा चला रहे हैं, खबर नहीं है। दीनी साइट्स, अहादीस के कई कतबे जो लोड किए गए, किसने किए? यहूद और नसारा ने किए। ज़मानत नहीं है ये। आपको दीन सीखना है उलमाए रब्बानीन के ज़रिए, उलमाए आरिफीन के ज़रिए, उलमाए हक्कानीन के ज़रिए, अल्लाह वाले सल्फ़ो सालिहीन से जो दीन सीखा जाएगा वो दीन होगा, और उसको सीखने वाला दीनदार होगा। इंटरनेट से इन दीन सीख रहे हैं। इंटरनेट के ज़रिए जो हालात बन गए हैं, आज इतनी अबतरी जो आ रही है, ये मॉडर्नाइज फिक्र की वजह से। ये मॉडर्नाइज फिक्र नहीं है, ये जिहालत वाली फिक्र है। ये जिहालत वाली फिक्र है। दीन मॉडर्नाइज है हमारा। दीन से पहले ये जो अबतरियाँ, ये जो कुरानियत जो भी सोशल मीडिया के जरिए हमारे सामने आ रही है, ये सब दुनिया में छाई हुई थी। इसको मिटाने के लिए दीन आया, इसको मिटाने के लिए दीन आया। आज जो भी हालात हो रहे हैं, औलाद माँ बाप की फरमाबरदार नहीं है, ये नई बात नहीं। दीन से पहले ऐसा ही माहौल था। आज बच्चियाँ उरियाने में पढ़ रही है, दीन से आने से पहले ये माहौल दुनिया में था। इन सब का सत्याबाद करने, इन सब को मिटाने, इंसानियत सिखाने के लिए, इंसानियत की फिक्र देने के लिए मेरे आका को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, और मेरे आका ने इशाअत फरमाई। दीन को अपने जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने अखलाक के जरिए, अपने हर रविश हयात के जरिए नमूना बनाकर दीन को कैसे फिक्र में लेना चाहिए, दीन की हकीकत क्या है, वो आका सलाम ने खोल खोल के बयान कर रहे हैं। दीन कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। यही नेट पे आप मारिए, यही नेट पे आप मारिए, क्या दीन का बुनियादी अकीदा क्या है। आज झगड़े बोलते हैं दुनिया में ना, ये करे तो शिर्क, वो करे तो शिर्क, ऐसा वैसा, ये वो, लंदा फंदा, ये दीन में है कि नहीं? अरे मानने वाले ये बोल रहे, मगर पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल अगर कोई मकाम है और कोई रसद है, वो क्या है बोलिए? नेट ही है ना। अब पूरी दुनिया में छाया हुआ है ना। दुनिया के किसी कोने में बैठ के मारिए आप कि मुसलमानों का बुनियादी अकीदा क्या है, तो वो यही जवाब देगा जो हर जाहिल बोलता। दीन आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा अंदाज से फैलाया है, इस रविश से फैलाया है, ऐसे किरदार से फैलाया है कि दुनिया का निकम्मा कोई मुसलमान लाए खड़ा कर दो उसको, उससे पूछो अल्लाह कितने है,
کیا پوچھو اس سے آپ؟ اللہ کتنے ہے، خدا کتنے ہے جس کو ہم مانتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ بولیے، زور سے بولیے، آواز کچھ جانا۔ اس میں انکار ہے کسی کو؟ ارے پوری دنیا مانتی ہے کہ مسلمان ایک خدا کے قائل ہے، ایک رب کو ماننے والے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے 360 خداؤں سے چھڑا کر اللہ احد کا نعرہ بجوا دیا میرے کملی والے نے۔ ساری دنیا میں یہ احساس دلا دیا کہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد دنیا بولتی ہے کہ اس میں معاملہ کچھ شک میں ہے۔ تو شک کس کو آتا؟ بولیے، جو خود ذات سے مشکوک ہے۔ ایمان والے کو شک نہیں ہوتا، ایمان والے کے سامنے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ دیکھیے کیا انداز ہے قرآن کا بھی، جب احد کی بات بتانے کا وقت آیا تو بولے یا حبیب پاک، آپ نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے میری آشنائی ان کے درمیان اجاگر فرمائی ہے، میری ہونے کا اقرار ان سے آپ نے اپنے کردار کے ذریعے منوایا ہے۔ تو اب ان کو ماننے کے لیے جب دعوت دینا چاہتا ہوں تو میں نہیں کہوں گا قل، آپ فرمائیے قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات یکتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی ذات صمدیت والی ہے، بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے پاک اور مبرہ ہے۔ یہ پیغام بھی رب نے دیا، کس کے ذریعے دیا؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے۔ تو گویا اللہ کے ماننے کے لیے ذریعہ کون؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ دینے والے کون؟ محمد رسول اللہ۔ روزہ جو ہم رہ رہے ہیں، یہ روزے کا طرز، طریقہ، سلیقہ کس سے ملا؟ محمد رسول اللہ۔ آج ہم جو مسجد میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنے کا سلیقہ جو ہم کو ملا ہے، کس سے ملا؟ محمد رسول اللہ۔ تو ہماری زندگی کی بقا، ہمارا وجود، ہمارا جینا، ہمارا مرنا محمد رسول اللہ کے ماں سوا کچھ نہیں۔ آج لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں۔ لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، یا پروردگار یہ کر دے، یا پروردگار وہ کر دے، چیخ کے مانگتے ہیں، لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں۔ کھاتے ہیں حرام لقمے، پڑھتے ہیں نماز، کھاتے ہیں حرام لقمے، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز، دوا کھاتے ہیں۔ یہ زندگی کا قرینہ ہے ہمارا آج کا۔ دیکھیے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی شناخت لوگوں کے درمیان مختلف نہیں ہے، ہر کوئی بولتا نہیں بڑا نیک ہے، پھر جب بعد میں تحقیق ہوتی تو تھوڑے تھوڑے کارنامے ہیں، تھوڑے تھوڑے کارنامے، اس کے ماننے والے، اس کے مقلدین، اس کے محبین ایک ازدحام میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے غوث پاک نے فرمایا، کسی کے اثر و ظاہری اعتبار و عادت کو دیکھ کر دیندار نہ کو سمجھو۔ دینداری معاملات سے معلوم ہوتی ہے، گفتار سے معلوم ہوتی ہے، کردار سے معلوم ہوتی ہے، اخلاق سے معلوم ہوتی ہے۔ جب تک اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، معاملات میں کھڑے نہیں ہیں، انہیں دیندار نہیں ہو سکتا۔ اس میں دینداری یہ مبادی چیز، بنیادی چیز، اساسی چیز کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کی اداؤں کو کیسے سراہتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی سیرت کو، اسوے کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کرتا ہے۔ تو یہ لاگو کرنے کے لیے اللہ کے رسول کون ہے؟ خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور میں اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے محبوب کو میں رحمت العالمین بنا کر بھیج رہا ہوں۔ رب العالمین کا کام کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا ہے اس مقصدیت کو دیکھنا اور اس مقصدیت کے تحت تمہارا محاسبہ کرنا اور تمہارا حساب و کتاب کرنا، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اس سے انکار ہے کسی کو؟
رب العالمین کا کام کیا ہے؟ وہ عالمین، سارے عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، بے مانگے روزی سب کو دے رہا ہے، منافق کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، منکر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے۔ جو رب کو مانتے ہیں اس کو بھی روزی مل رہی ہے، جو رب کو نہیں مانتے اس کو بھی روزی مل رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ مگر یہ دینے کے بعد حساب کی ڈوری کھینچے گا، حساب و کتاب کا معاملہ فرمائے گا۔ تو حساب کے دن بچنے کی راہ کیا ہے؟ حساب کے دن کون بچے گا؟ کس کو بچنے کے لیے اللہ کا پروانہ ملے گا؟ کس کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کرے گا؟ کس کو اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کیسے معاف کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والی امت کو تعلیم دے دی کہ دیکھو میں کون ہوں، پہلے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کون ہے؟ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو خدا نہیں بنایا، اللہ نے رسول اللہ کو خدا نہیں بنایا، مگر ایسی جلوہ گری ان میں نمایاں فرمایا کہ یہ خدا سے کبھی جدا بھی نظر نہیں آتے، یہ خدا سے کبھی جدا بھی نظر نہیں آتے۔ کسی معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجیے، آقا فرماتے ہیں اللہ موتی، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، وہ انا خاص، میں بانٹنے والا ہوں۔ اللہ موتی ہے، دینے والا ہے، اللہ ہر چیز نواز رہا ہے، اختیار مجھے دے رہا ہے، اور میں کیا کرتا ہوں؟ سب کو بانٹتا ہوں۔ بانٹنا میرا کام ہے، دینا رب کا کام ہے۔ تو آقا علیہ السلام کس طریقے سے بانٹ رہے ہیں؟ ہر امتی کو رسوائی سے بچانے کی فکر دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ سنو، دیکھو میرے مرتبے کو تم نے محسوس کر لیا، میری چاہت تمہارے اندر میں نے دیکھ لی، مگر سنو یاد رکھو میرے امتیوں، قیامت تک آنے والے امتیوں، یاد رکھو میں اتنے مقام پہ آنے کے بعد، رحمت للعالمین ہونے کے بعد، میرا معمول یہ ہے کہ دن رات میں اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تم بھی کثرت سے توبہ کیا کرو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ حبیب نے کہ میں اتنی بڑی منزل پہ آ کر، اللہ کی قربت کی منزل، اللہ کے تقرب کی منزل جو محمد رسول اللہ کو حاصل ہے، روئے زمین پر پوری کائنات میں اللہ نے کسی مخلوق کو وہ مقام، وہ وجاہت، وہ مرتبہ، وہ درجہ نہیں دیا۔ بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر، یہ منزل، یہ مقام، یہ درجہ رب العالمین نے رحمت العالمین کو عطا کیا، اور رحمت العالمین اس بڑے مقام پہ آنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا کہ 70 مرتبہ کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا کہ 100 مرتبہ میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ تم بھی کثرت سے استغفار طلب کیا کرو۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، توبہ، استغفار، مغفرت طلبی ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا عظیم ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت کیا ہے؟ ساری انسانیت خسارے میں، سارے انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، مگر وہ سب سے کم خسارے میں ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ وہ سب سے کم خسارے میں جو بولیے توبہ کرتے ہیں۔ تو ساری انسانیت خسارے میں ہے، اب کم خسارے میں پڑنے والے لوگ کون ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو توبت نصوحا ہو، ندامت والی توبہ۔ اب یہ جو آخری لمحات رمضان المبارک کے، یہ جو بالکل ہم سے رمضان رخصت ہونے پر ہے، اگر اب بھی جاگ جائیں عزیز اور بزرگوں، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے،
مگر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نزا کی جو کیفیت شروع ہوتی ہے اس کیفیت سے پہلے بھی اگر کوئی امتی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سمندر کے جھاگ کے مانند گناہیں ہو، ایسے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، مگر وہ غفار ایسا عطا کرنے والا ہے کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بغیر کسی قیود لگائے کے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کتنے بھی بڑے گناہ ہو، گناہوں کی کثرت کتنی بھی ہو، کیسے بھی گناہ ہو، اس کی معافی امید پر ہے، آس پر ہے، کیونکہ بنیادی عقیدہ تمہارے اندر اللہ کے رسول نے اجاگر فرما دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ایک حکایت میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص کثرت سے گناہ گار تھا اور اس کو یقین تھا کہ میں پوری زندگی صرف اور صرف گناہوں میں گزار دیا، پوری زندگی گناہوں میں گزار دیا، تو اپنے موردین کو نصیحت کیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کیا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جلا دینا، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، ایسا دور دور مقامات کو دنیا میں پھیلا دینا، پھینک دینا کہ میں ایک جگہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو خوف تھا۔ اس کو کس بات کا خوف تھا؟ کہ میں نے کوئی نیکی اب سیدھا میرا راستہ کچھ اور ہی ہے، جہنم کے علاوہ کوئی پروانہ میرے حق میں نہیں ہے۔ یقین تھا، اس نے ایسا کام کیا، یہ بھی ایک کیفیت سے کرا، یہ بھی ایک کیفیت سے کیا۔ اس کے بعد پاک پروردگار نے کہا چلو سب خطے اس کو واپس کرو، جس کے پاس جتنا حصہ ہے واپس کرو۔ مچھلیوں نے نگل لیا تھا، انہوں نے اگل دیا، شجر و درخت کے درمیان پڑا ہوا تھا، انہوں نے واپس پھینک دیا، نہر میں ڈال دیے تھے، نہر نے واپس دے دیا، پورا سالم کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا گیا۔ رب نے پوچھا بتا تو نے ایسا کیوں کیا، بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ مالک تو احکم الحاکمین ہے، میں مانتا تھا، تو ایک ہے، تو اللہ ہے، تو خالق ہے، میں مانتا تھا، یہ ساری چیزیں میرے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اسی خوف نے مجھے ڈرا دیا کہ میں اگر اتنا برا ہو کر تیری بارگاہ میں آؤں گا تو تو مجھ سے ضرور مواقبہ کیے گا، تیرا محاسبہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر تیری ذات کو مانتا تھا کہ تو ایک ہے، میں مانتا تھا کہ تیری ذات یکتا ہے، یہ توحید کا نمبردار تھا، مگر جو محاقدے کی بات تھی اس پہ میں گھبراتا تھا، اسی لیے میں نے ایسا معاملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری رحمت کی انتظار ڈالتا ہے، فرماتا ہے تو مانتا تھا میں ایک ہوں، تو جانتا تھا میں ایک ہوں، تو کوئی ڈر تجھ کو میرا ہی تھا، تو جا میں نے تجھے بخش دیا اور تو جنت میں داخل کر دیا۔ تو عزیز اور بزرگوں، گناہ کتنے بھی ہو، گناہ سے معافی اللہ کی بارگاہ میں مسلم ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے کثرت سے دعائیں کر کے وہ مقام بنا دیا اپنے امتیوں کے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو محنت کی ہے اشاعت دین کی، اس میں بنیادی چیز ہے توحید کے نمبرداری۔ آقا فرماتے ہیں من حب خردل او ادنا او ادنا او ادنا، رائے کے دانے سے بھی ادنا سے ادنا بھی اگر ایک چپٹے کے مانند بھی سینے میں ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا، وہ بخشا جائے گا۔ مفصل احادیث ہیں، اس احادیث کو اگر بیان کرنے لگوں تو اور وقت درکار ہوگا۔ آپ کے خطیب ملت تشریف لا چکے ہیں،
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے بار الہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے مولا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو مالک تیری جو معرفت کے پہلو تیرے حبیب پاک کی سیرت کی وساطت سے جو ان حاضرین کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے مولا اس اخلاص کے ذریعے مولا ہم سب کے فکر و فہم میں جاگزی فرما دے اور اس کو تازگی کے ساتھ عملی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیری غفاریت سے امید تو باندھتے ہیں مولا مگر وہ جذب عمل عطا فرما جو تو نے صحابہ کو عطا فرمائے۔ مولا ہمارے اندر عزت کی زندگی عطا فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔